گویا یہ کام مشکل ہے، مگر جس کو اللہ عز و جل نے ہدایت دے دی اس کے لیے وہ کام مشکل نہیں ہوتا۔ بات بیان کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ابراہیمی قبلہ جو تھا وہ کعبۃ اللہ تھا۔ اللہ عز و جل نے اس قبلے کو لوگوں سے بڑے دور دراز سے یعنی بنی اسرائیل کے لیے قبلہ بیت المقدس فکس کر دیا تھا۔ اس کے بعد جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ چکی، مدینہ ہجرت کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے قبلے کو تبدیل کر دیا کعبۃ اللہ کی طرف۔ سالوں سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے زمانے سے قبلہ وہی تھا۔ یہود اور نصارہ اسی قبلے کو مانا کرتے تھے، عرب کے لوگ بھی اسی قبلے کی طرف تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ دوبارہ ابراہیمی قبلہ لوٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں کہا ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف نظر اٹھانا، آپ کے دل کے ارادے کو جانتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں قبلہ دوبارہ یہ ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے کہا اب رخ پھیر لیجئے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک مسجد میں، جس مسجد کو آج قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی دو قبلوں والی مسجد، وہ آج بھی مدینے میں ہے، جہاں پر آپ حج یا عمرہ کے لیے گئے تو زیارت کے لیے جا سکتے ہو۔ اس پہ مارک بھی ہے کہ پہلے قبلہ کہاں تھا، اب قبلہ کہاں ہے۔ عصر کی صلاح میں یہ حکم ہوا قبلہ تبدیل کرنے کا، اور صحابہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، حکم ہوا۔ اللہ عز و جل کہتا ہے گویا یہ کام مشکل ہے، گویا کام اتنا مشکل ہے کہ نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ بدلنے والے ہیں۔ سالوں سال سے لوگوں کے قریب ایک ہی قبلے کا چرچا ہے، اب وہ قبلہ تبدیل ہونے والا ہے، گویا کام مشکل ہے، لیکن اللہ نے کہا ان کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہو سکتا جس کو اللہ عز و جل ہدایت عطا کر دے۔ گویا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر میں بیت المقدس سے پلٹے، نماز کے دوران ہی خانہ کعبہ کی طرف بلا چو چرا، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر اپنے دل میں کسی چیز کو اٹھائے ہوئے، جتنے صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قبلہ ادھر تھا تو پلٹے کعبۃ اللہ کی طرف۔ اللہ نے کہا گویا مشکل تھا مگر ان کے لیے نہیں جس کو اللہ عز و جل ہدایت دے دے۔